نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی گئی۔ پچھلے درس میں ان لوگوں کا بیان تھا جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہدایات کو چھپاتے ہیں دنیاوی منفعت کے لیے، کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید رہے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ اب یہاں پر اس آیت میں 177 آیت جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جو دوسرا سپارہ ہے، یہ جب شروع ہوا تھا تو اس کے شروع میں قبلے کے بارے میں ایک طویل جو ہے وہ بیان آیا تھا کہ پہلے مدینہ کے اندر تقریباً 17 مہینے تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ کعبہ جو ہے قبلہ بن جائے، اور پھر اللہ رب العزت نے کعبہ کو قبلہ مقرر کیا۔ تو وہ جو قبلے کا بیان آ رہا تھا، قبلے کے بارے میں متعدد آیات ہم نے پڑھی تھیں۔ اب اس آیت میں دوبارہ اسی طرف ایک طرح سے لوٹتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصل جو نیکی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کرے۔ صحیح نا، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف رخ پھیرنا، وہ تو جہاں اللہ پاک حکم دے رخ پھیرنا پڑے گا۔ باقی فی نفس ہی بذاتی ہی، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے آپ کے اعتبار سے کسی رخ کی طرف منہ پھیرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اپنے آپ کے اعتبار سے کسی رخ کی طرف منہ پھیرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے اگر کسی رخ کی طرف منہ پھیر کر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر اس رخ کی طرف منہ پھیر کر عبادت کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور تو اصل نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت نعوذ باللہ معبودان باطلہ کی طرح کوئی ذات تو نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ میں ہوگی، کسی رخ میں ہوگی کہ آدمی جو ہے اس رخ کی طرف منہ کر کے عبادت کرے گا یا اس جگہ پہ جا کے عبادت کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو لامحدود ذات ہے، زمان و مکان سے پاک ذات ہے، وراء الورا ذات ہے۔ وہ کسی کوئی بھی رخ ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اوپر و نیچے ہو، ان تمام اطراف و جہات سے وہ پاک ہے، اور ان تمام جہات و اطراف کا خالق وہی ہے، تمام زمان و مکان کا خالق وہی ہے۔ وہ تو اس وقت یعنی
وہ تو اس وقت بھی تھا جب وقت کا وجود نہیں تھا، وہ تو اس وقت بھی تھا جب کسی جگہ کا، جب کسی طرف کا، جہت کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ خود وقت کا وجود تھا، وہ ہمیشہ سے تھا۔ تو اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا کرو، یعنی فی نفس ہی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے مشرق کی طرف منہ پھیرے، مغرب کی طرف منہ پھیرے، شمال کی طرف منہ پھیرے۔ اپنے آپ سے تو نہ مشرق میں کی طرف منہ پھیرنے میں کوئی خوبی ہے، نہ مغرب کی طرف منہ پھیرنے میں، نہ شمال کی طرف۔ ہاں، اللہ نے اگر کسی رخ کی طرف پھیرا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں نیکی آ جائے گی۔ تو نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا کرو، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ اور کتابوں پر، وَالنَّبِيِّينَ اور نبیوں پر، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اپنا مال دے اس کی محبت ہوتے ہوئے قرابت والوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور اپنے اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کہ وہ عہد کریں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور صبر کرنے والے ہیں سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کی راہ اختیار کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یاد ہوگا کہ پارے کے شروع میں جو قبلے کا بیان شروع ہوا تھا، پھر بیچ میں صبر کا بیان آیا، نماز کا بیان آیا، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان آیا، شہادت کا بیان آیا، اور ان لوگوں کا بیان آیا جو کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر نہیں چلتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو جو ہے اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یا تو اپنے آبا و اجداد کی تقلید میں یا کسی اور چیز کی وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کا ذکر آیا تھا کہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذکر آ گیا۔ اب اس آیت میں ایک طرح سے دوبارہ جو ہے وہ لوٹایا گیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ خوبی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، آدمی آخرت پر ایمان لائے، آدمی فرشتوں پر ایمان لائے۔ تو جو لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب جو ہے کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، بھئی کیا ہے؟ تو ان کا بھی جواب ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہو یا کعبے کی طرف رخ کرنا ہو، بیت المقدس بھی ایک عمارت ہے، ایک تعمیر ہے، کعبہ بھی ایک تعمیر ہے۔ ہم تو اس تعمیر کی عبادت نہیں کرتے، وہ تعمیر تو کوئی خدا نہیں ہے، وہ تعمیر بذات خود تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھائی تم میری عبادت کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کرو یا اس کی طرف رخ کرو، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم اس کا رخ کر رہے ہیں، اس لیے تو نہیں کر رہے کہ ہم کعبے کی نعوذ باللہ عبادت کر رہے ہیں یا بیت المقدس کی عبادت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف نہیں، اصل یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تم آخرت پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ اور کتابوں پر ایمان لاؤ اللہ کی، اور اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں دو، مال کی محبت ہوتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلاموں کو چھڑانے میں، یا جو جہاد میں جو قیدی چلے گئے ہیں، مسلمان کے قیدی ہو گئے ہیں، ان کو فدیہ دے کر چھڑانا،
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، یہ لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں، جو اللہ کے ساتھ سچے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان اس وقت کیا تھا جب آدم علیہ السلام کے دور میں، کہ جب اللہ پاک نے تمام نوع انسانی کو سے جو ہے وہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے اقرار کیا کہ آپ ہمارا رب ہیں، اس وعدے کو بھی پورا کرنے والے، اس میں بھی سچے ہیں، اور پھر کلمہ پڑھ کر جو عہد کیا ہے اس میں بھی سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں۔ لباب النقول میں بحوالہ مصنف عبد الرزاق حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ یہودی مغرب کی جانب نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف، اور اپنے اپنے قبلے پر جمنے ہی کو سب کچھ سمجھتے اور ایمان قبول نہ کرتے تھے، لہٰذا آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم نازل ہوئی۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کی تفصیلات کے بارے میں سوال کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب پہلے بیت المقدس کی نماز پڑھنے کا حکم ہوا، پھر کعبہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا، تو اہل کتاب اور بعض مسلمانوں کو شاک گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی حکمت نازل فرمائی کہ کوئی جہت مقصود بذات نہیں ہے، بندوں کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے کہ اس کے حکموں کو مانیں، جدھر رخ کرنے کا حکم دے ادھر رخ کر لیں، بس یہی نیکی اور یہ تقویٰ ہے، اور ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہو جائے۔ مشرق یا مغرب کو رخ ہو، عند اللہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ لیکن ہے کہ نماز پڑھو اور دوسرے احکام پر عمل نہ کرو، اور ضحاک کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ أَن تُؤَدُّوا الْفَرَائِضَ عَلَىٰ وَجْهِهَا، کہ تمام فرائض کو حکم کے مطابق صحیح طریقے پر پورا ادا کرو، یہ نیکی اور تقویٰ ہے۔ اس آیت میں بہت سے نیک اعمال مذکور ہیں، اصول عقائد کا بیان ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، یہ جو ایمان مفصل جو ہوتی ہے جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سوائے قدر کے بیان کے باقی ساری چیزوں کا بیان اس میں آ گیا ہے، اور قدر کا بیان اللہ پر ایمان میں شامل ہے کیونکہ وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو اصول عقائد کو سب سے پہلے بیان فرمایا کہ اس کے بغیر تو ظاہر ہے کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ کی رضا میں مال کو خرچ کرنا۔ اچھا، اصول عقائد کے بیان کے بعد نماز سے بھی پہلے مال کو خرچ کرنے کا ذکر فرمایا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لائے علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نماز سے بھی پہلے اس کو ذکر فرمایا خاص طور سے کہ مال کو خرچ کرے۔ آج جو اس بارے میں یعنی انتہائی لوگ کمزور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن مال خرچ کرنا، مال ان کے جیب سے نکلتا ہی نہیں ہے، اگر نکل جائے تو یہ 10-5 روپے وہ فقیر کے ہاتھ میں دے دیے، لیکن باقاعدہ زکوٰۃ کا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ کو نکالنا اور خبر گیری کرنا رشتہ داروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، مال نہیں نکلے گا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال دینا نیکی میں شمار فرمایا، اور جو ایسے غلام ہیں جن سے ان کے آقاؤں نے کتابت کا معاملہ فرمایا ہے، ان کی گردنوں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کرنے کو نیک کاموں میں ذکر فرمایا۔ غلام جو ہوتا ہے بعض دفعہ وہ اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ طے کر لیتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے جب دے دوں تو تم میں آزاد ہو جاؤ گا، تم مجھے آزاد کر دو گے، تو ان کی مدد کرنا کہ وہ اس کا مال پورا ہو جائے۔ اچھا، لفظ علی حبہ، اس کی محبت پر، اس کا مرجع نے مفسر نے مال کو قرار دیا ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ضمن اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، یعنی دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک تفسیر یہ ہے
کہ وآت المال علی حبہ، یعنی مال کی محبت ہے ہوتے ہوئے اس مال کو خرچ کرنا، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے مال کو خرچ کرنا۔ بہرحال دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، صحیح ہے نا۔ اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرنا ہے، اگر اس کے لیے خرچ نہیں کیا تو پھر تو وہ بیکار ہے، اور مال کی محبت، ظاہر ہے مال کی محبت ہے تب تو خرچ کرنے میں قربانی ہے، جب مال کی محبت ہی نہیں ہے تو پھر تو کوئی یعنی کہ وہ تو پھر مال ہی نہیں ہوگا نا۔ مال جو ہے، مال کس چیز کو کہتے ہیں؟ مال کے اندر مالا یمیلو، جس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، مالا یمیلو، جس کی طرف مال کے جس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، یعنی اس کا رجحان ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کی محبت ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، قربانی ہے اس کا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ تو ایسے وقت میں صدقہ کرے جب کہ تو تندرست ہو اور خرچ کرتے ہوئے نفس کنجوس بن رہا ہو، تجھے تنگدستی کا ڈر ہو اور مالداری کی امید لگائے بیٹھا ہو، اور صدقہ کرنے میں تو اتنی دیر نہ لگا کہ جب روح حلق کو پہنچنے لگے تو کہنے لگے کہ فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، اب تیرے دینے اور اعلان کرنے سے کیا ہوگا، اب تو فلاں کا ہو ہی چکا۔ مطلب یہ کہ صدقہ کرنے کا سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے کہ تندرستی کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس وقت خرچ کرتا ہے تو نفس یوں کہتے ہیں خرچ نہ کر، پھر بھی نفس کے تقاضے کو دبا کر خرچ کرتا ہے، نفس کہتا ہے خرچ کرو گے تو تنگدستی آ جائے گی اور مالدار بننے میں دیر لگے گی، پہلے خوب مالدار ہو جاؤ پھر خرچ کرنا، لیکن خرچ کرنے والا نفس کی کوئی بات نہیں مانتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ موت کے وقت صدقہ کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو، اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو تندرستی میں خرچ کرنے کی تھی، اب تو دوسروں کا ہی ہو چکا ہے۔ یہاں روکتے ہیں، یہ جو حدیث ہے کہ صدقہ جو افضل ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی تندرستی کے زمانے میں خرچ کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں کہ میں ایک ساتھ دوں گا، پھر وہ ایک ساتھ کبھی آتا ہی نہیں ہے، ٹول یوازی باراکوما، وہ اس میں پھر اسی میں مر جاتا ہے، اسی میں پھر وہ مر جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا نفس جو ہے، اس کے دل کے اندر جو کنجوسی اور لالچ ہے اس کو خرچ کرنے نہیں دیتی، حالانکہ مال ہوتا ہے لیکن نہیں، خرچ نہیں کرنے دیتا، خرچ نہیں۔ اور جو ہے اگر مال کم بھی ہونا، اگر ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہیں، اس 1000 میں سے وہ 500 لگاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو یہ 500 جو ہے نا، یہ اس آدمی کے پاس جس کے پاس 5 لاکھ روپے ہوں اور اس میں سے وہ 10,000 روپے لگا دے، یہ 500 روپے اس سے بڑے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی 1000 روپے، اس نے آدھے اپنے لگا دیے، اس کے پاس تو 5 لاکھ ہے، اس نے 10,000 لگائے، فضیلت اس کی بھی بہت ہے، 10,000 لگائے ہیں، یہ بھی کوئی آج کل تو کوئی 5 لاکھ کو 1000 روپے بھی کوئی نہیں دیتا ہے، سمجھے نا، 10,000 بھی تو یہ بھی بڑی قربانی ہے۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس کم بھی ہے تو وہ بھی اپنے جب لگاتا ہے تو ایک تو یہ کہ زکوٰۃ، تو وہ تو دینی زکوٰۃ کا بیان تو آ گیا، زکوٰۃ کا تو باقاعدہ مستقل وہ آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو جب آدمی تندرست ہو اس وقت دینا جو ہوتا ہے نا، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب ابھی وہ موت کے بستر پہ مر گیا تو ایک تو جب بستر مرگ پر ہے تو پھر وصیت تو صرف 1/3 مال میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وصیت تو پھر 1/3 مال میں ہوتی ہے۔ اچھا وہ 1/3 مال میں بھی چلو اگر وہ وصیت کرتا ہے تو اس کی بھی پھر وہ فضیلت کا ہے، اب تو یہ مال تیرے کام کا ہی کیا ہے، اب تو بستر مرگ پر ہے، سمجھا نا۔ تو جو ہے اس بارے میں خیال رکھیں، یہاں پر جو ہے اپنے رشتہ داروں کا وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر فرمایا، اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں، جو غریب ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، ہاں ان کی خبر، وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامی، جو یتیم ہے، والمساکین، مسکین، ہاں وابن السبیل، مسافر، والسائلین وفی الرقاب، سب کو یعنی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ایک ایک صنف کو، تو ان کی خبر گیری کرنا اور ان کی مدد کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ بھائی صرف نماز پڑھنا تو دین نہیں ہے نا، آدمی لوگ سمجھتے بس میں نے داڑھی رکھ لی ہے بڑی ماشاءاللہ، ہو سلوار میری اوپر ہے، ٹوپی میں نے پہنی ہوئی ہے، نماز میں پڑھتا ہوں بس، یہ میں تو کامل مسلمان ہوں، باقی نہ وہ کبھی زکوٰۃ کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کبھی کسی اور چیز کے بارے، نہ اپنے معاملات کے بارے میں سوچتا ہے، نہ تو یہاں پر نماز سے پہلے اس کو ذکر فرمایا۔
اللہ پاک ہمیں اپنے راستے میں دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.